حدیث شریف میں عیدین کی رات عبادت کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف میں ہے ان ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، یعنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت میں گزارا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ابن ماجہ شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249 حدیث نمبر 1782۔ اسی طرح الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 اور تاریخ دمشق جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 93 پر ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ الترویۃ ولیلۃ عرفۃ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان، یعنی جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت میں گزارے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہو گئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ اسی طرح عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے جانے سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، جیسے کہ ترمذی شریف میں ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 544 حدیث نمبر 542، اور یہی حدیث شریف ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 1756 ہے، اور مسند الدارمی کی حدیث نمبر 1641 ہے، اور مسند امام احمد میں یہی حدیث نمبر 22983 پر ہے، اور دوسری جگہ مسند امام احمد میں 22984 پر بھی موجود ہے۔ اور ترمذی شریف میں ہے، عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ، یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کو یعنی نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543 حدیث نمبر 541، اور یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1301 پر، اور مسند الدارمی میں حدیث نمبر 1654 پر، اور مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 8454 پر موجود ہے۔ عید کے دن بہت سارے کام مستحب ہیں، جہاں تک ہو سکے انہیں بجا لائیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں، حجامت بنوانا مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال، ناخون ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، اور خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، جبکہ انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشا سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے، ایک سے زیادہ نہ پہنیے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو۔ اسی طرح سے نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3 5 7 کم و بیش، مگر طاق ہو یعنی آڈ نمبر میں۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہیں ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا۔ اسی طرح سے نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا، عیدگاہ پیدل چلنا، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل چلنے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل تو یہی ہے، مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے۔
خوشی ظاہر کرنا، اسی طرح سے کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان اور وقار کے ساتھ نیچی نگاہ کر کے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، اور معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے۔ اور عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیں، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیں۔ وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔